اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ عزیزان محترم، مختلف جہات سے امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی، ظہور سے پہلے کے حالات، بعد کے حالات، اصحاب کے حالات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ایک اور جہت سے جو دوسرا حلقہ، وہ بھی امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کے جو حالات ہوں گے، دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا، وہ بھی روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ کچھ مزید روایات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک روایت کمال الدین کتاب کے اندر موجود ہے۔ صحصح بن سوحان جو امام امیر المومنین علیہ السلام کا خاص صحابی ہے، جس کے نام کی مسجد بھی مسجد سہلہ کے پاس، جس میں ہم یہ آپ خدمت میں مسجد سہلہ میں موجود ہیں، اسی کے ساتھ باہر والی سائڈ پہ اس صحابی امیر المومنین کی مسجد بھی موجود ہے۔ ان کے بھائی زید بن سوحان کے نام سے بھی ایک مسجد ہے، اور امام کے خاص اصحاب میں سے تھے، اور بہت امام کی اطاعت کرنے والے یہ شخصیات تھیں۔ انہوں نے سوال کیا، متی یخرج الدجال یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، دجال کب جو ہے وہ اس کا خروج ہوگا؟ فرمایا فقال له علی علیہ السلام اقعد فقد سمع اللہ کلامک وعلم ما اردت واللہ ما المسؤول عنہ ولکن لذلک علامات۔ امام نے فرمایا دجال کے خروج کی علامات ہیں۔ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، اور وہ دجال کے خروج کی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ وہیہات یتبع بعضها بعض کحذف النعل بالنعل وان شئت انبأتک بها۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، امام نے فرمایا، تو وہ علامات جو ہے نا، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کب دجال کا خروج ہوگا۔ فقال علیہ السلام احفظ فإن علامت ذلك اذا امات الناس الصلاۃ۔ پہلی علامت یہ ہے کہ دجال کا اس وقت خروج ہوگا کہ جب لوگ نماز کو چھوڑ دیں گے، نماز مر جائے گی، میت ہو جائے گی۔ وَأَضَاعُوا الْأَمَانَةَ، جب لوگ امانت کو ضائع کر دیں، یعنی چاہے امانت وہ راز ہے، چاہے امانت وہ دین ہے، چاہے امانت کسی کا مال ہے، اس کو ضائع کر دیں گے، اصلی دین لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، اس کو چھپائیں گے، امانت ضائع ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے نا، کسی نے مال رکھا ہے، اس کو بھی ضائع کر دیں گے۔ وَاسْتَحِلُّ الْكَذِبَ، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے۔ دیکھیں جھوٹ عام ہے معاشرے میں، دیکھیں اس زمانے میں کتنی علامات جو ہیں، وہ جو امام کے ظہور سے پہلے کے حالات ہیں، وہ آپ پیش آ چکے ہیں۔ لوگ جھوٹ کو حلال سمجھتے ہیں، جھوٹ ایک عادی گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جھوٹ جو ہے نا، وہ تمام گناہوں کی چابی اس کو قرار دیا گیا، اور اس کو تمام برائیوں کا گھر کہا گیا، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے قرآن کے اندر۔ وَأَكَلُ الرِّبَا، دجال اس وقت خروج کرے گا جب لوگ جو ہے نا، وہ ربا یعنی سود کھائیں گے۔ دیکھیں اب سود کتنا معاشرے میں عام ہے، ہر بینک سود دے رہا ہے، نام بے شک اس کو اسلامی دے دیں، کوئی اور دے دیں۔ تو سود سے چھٹکارے کے جو قوانین فقہا نے دیے ہیں، ہبہ مشروطہ، جو تقریباً فقہا کا اتفاق ہے جس میں، تو ہبہ مشروطہ یعنی آپ بھی ہبہ دے رہے ہیں، ان کو ہدیہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی شرط یہ ہے کہ آپ کو ہدیہ کریں، تو یہ ہے تخلص، یعنی سود سے چھٹکارے کا ایک بہترین حل ہے، ورنہ وہ سود ہی ہوگا۔ وَأَخَذُ الرِّشَا، یعنی اس زمانے میں لوگ رشوت لیں گے، جب دجال کا خروج ہوگا تو یہ حالات ہوں گے۔ رشوت دیکھیں عام ہے، کوئی کام رشوت کے بغیر ہونے کے لیے کوئی شخص اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَشَيَّدُ الْبُنْيَانَ، خصوصاً رشوت جو فیصلے قاضی کرتا ہے، اس میں جو دیکھیں کتنے فیصلے ہیں جو پیسے لے کے اور جزیرے لے کے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے وہ غلط فیصلے کیے جاتے ہیں، تو یہ دجال کے خروج کی علامات ہے۔ وَشَيَّدُ الْبُنْيَانَ، اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ دیکھیں اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ وَبَاعُ الدِّينِ بِالدُّنْيَا، اور دین کو بیچ دیں گے دنیا کے لیے۔ کتنے مولوی ہیں جو دنیا کے لیے دین کو تبدیل کر دیتے ہیں، اصلی دین نہیں بتاتے،
اور دین کو بیچ دیتے ہیں۔ وَاسْتَعْمَلُوا السُّفَہَاءَ، اسی طرح لوگ سفی اور جاہل قسم کے لوگوں کو استعمال کریں گے اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں گے، کرسی تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، اور اسی طرح باقی امور میں۔ وشاور النساء، یعنی اس وقت مشورے اہل خبرہ سے، یعنی جس فیلڈ کا کوئی ماہر ہے اس فیلڈ کے عقل اور دانش رکھنے والے شخص سے، باخبر شخص سے نہیں مشورے لیے جائیں گے، بلکہ عورتوں کے مشوروں، بیوی کا جو کہہ دیا، ضرور ممکن ہے بیوی اچھا مشورہ بھی دے، لیکن یہ کہ عموم ایک عام یعنی روٹین بن جائے گی کہ بس عورتوں سے ہی مشورے لینے ہیں۔ اور یہ عورتوں سے مشورہ لینے شاید اس لیے بھی روایات میں کہ بعض اوقات عورت بزدلی کا مشورہ دیتی ہے یا کنجوسی کا مشورہ دے دی گئی، تو چونکہ اس کی طبیعت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ذات کے لیے بہتر ہیں اس کے زندگی میں، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ وقطع الارحام، تو اس زمانے میں لوگ صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑیں گے۔ اس میڈیا کے دور میں بھی لوگ کسی کو سلام تک رشتہ داروں کرنے کے لیے تیار نہیں۔ واتبعوا الاہواء، اپنی خواہشات دل کی پیروی کریں، جو دل چاہے گا وہ کریں گے، دین کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ واستخفوا بالدماء، اور خون جو ہے نا بہانا، اس کو بالکل حقیر سمجھا جائے گا، عادی سی بات ہے کسی کا قتل کرنا، یہ ہو جائے گا۔ وکان الحلم ضعفا، اور اگر کوئی شخص کسی کی ذات پہ کوئی انسلٹ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، وہ آگے سے حلم دکھاتا ہے، انتقام نہیں لیتا، تو اس کو کمزور سمجھا جائے گا۔ وظلم فخرا، اور ظلم کرنے کو فخر سے بیان کرنے کہ میں نے فلاں پہ کیس کر دیا، فلاں پہ مقدمہ کر دیا، فلاں کو تھانے اس میں قید میں ڈال دیا اور ڈلوا دیا، تو اس کو فخر سمجھیں گے۔ وکانت العمراء فجرا، اور جو حاکم لوگ ہوں گے وہ فاسق و فاجر ہوں گے، بے دین ہوں گے۔ والوزراء ظلم، اور جو وزیر لوگ ہوں گے ظالم ہوں گے، ہم مال کرپشن کر کر کے کھا جائیں گے اور عوام کو پھر بے وقوف بناتے رہیں گے، پھر دھوکہ دے کے پھر دوبارہ کرسیوں پہ آ جائیں گے۔ والعرفاء خونہ، اور جو معرفت رکھنے والی چیزوں کے جانتے ہوں گے چیزوں کو، وہ خیانت کریں گے، وہ حقیقت نہیں بتائیں گے لوگوں کو۔ والقراء فسقا، اور قرآن کے قاری جو ہوں گے زیادہ تر بے دین لوگ ہوں۔ دیکھو کتنے قاری، وہ قاری دین پہ عمل نہیں کرتے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں جن آیتوں کی، جو آیتیں کہہ رہی ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وظہرت شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی ظاہر ہوگی اس زمانے میں۔ واستعلن الفجور، اور فجر و فسق علی الاعلان کیا جائے گا، بڑے بڑے گناہ علی الاعلان کیے جائیں گے۔ وقول البہتان والاسم والطغیان، اسی طرح لوگوں پہ بہتان باندھنا، گناہ کی بات کرنا، سرکشی کی بات کرنا، علی الاعلان سرکشی ہوگی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، جو مرضی کرتے پھرے۔ وحلیت المصاحف، اور جو قرآن ہوں گے ان کو بڑا سجایا جائے گا، بڑے بڑے نسخے جناب، قرآن سونے کے، دوسرے ریشم کے، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ ہے اس زمانے کے حالات۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں کوشش کریں گے مزید۔ والحمدللہ رب العالمین۔